بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV. آج کل ایک دفعہ پھر تھوڑی سی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور ڈونر آرگنائزیشنز کو بھی اور لوکل بھی تھوڑی سی ہوش آنی شروع ہوئی ہے کہ اگر کلینلینس مینٹین نہیں کریں گے تو اس سے اکنامک گروتھ افیکٹ ہوگی. اس سے جو موسمیاتی تبدیلی کا آلریڈی ہم شکار ہیں تو اس میں بھی یہ کنٹریبیوٹ کرے گی ان ویریس فارمز جو کہ اسٹیبلشڈ ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک جو نیشنل ہیلتھ کا پروفائل ہے وہ بڑا ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایٹ دا ڈیمانڈ اینڈ تھوڑا سا کام اس کے اوپر نیریٹو کی حد تک کام کرنا شروع انہوں نے کیا کچھ نہ کچھ. کلائمیٹ چینج جو ہے اس میں کیونکہ یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس لیے کلائمیٹ چینج کو کہ جو موور اینڈ شیکر ہیں تھرو آؤٹ اٹ سپلائی چین، ان کو بھی شاید تھوڑا سا خیال آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی اویئرنیس کا اور ڈیمانڈ سائڈ پہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. یہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہے کلائمیٹ چینج میں، اور کلائمیٹ فائنینس کو کے ساتھ اس کو کس طرح ہک کیا جا سکتا ہے تاکہ میس لیول پہ کنٹریز میں بڑے ملک جیسے پاکستان ہے وہاں پہ فیسلٹی ڈیولپ کی جائے میس لیول پہ. کیونکہ ایک تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ، اب دوسرا نگلیکٹ بڑی ہے رورل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. لوگ ابھی اس طرح سے اس کو سیریسلی لیتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں الشبہ خان، آپ ہیں کلائمیٹ فائنینس کی ایکسپرٹ ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، کوئی شروع کے 2-4 جملے، ایک آدھ سوال پر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹیکل کیا جائے اور آگے چلایا جائے. تھینک یو طاہر صاحب. اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو واش کا ایشو ہے، یہ ایک کوئی جینڈر بیسڈ یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی کو آپ اسپیسیفائی کریں، بلکہ یہ ایک ہیومنٹیرین ایشو ہے اور یہ ایک بیسک ہیومنٹیرین رائٹ ہے جس کو ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کے طور پہ نہیں لیا جاتا، اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس وجہ اور کیونکہ اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، اس کو ایز اے بیسک ہیومن رائٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس لیے اس ٹاپک پہ جیسے آپ نے ذکر کیا بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن کے اوپر اب تو ڈونر ایجنسیز نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے اور امپلیمنٹیشن کے اوپر کچھ پروگرامس چل رہے ہیں، ان پہ جانا شروع ہوئے ہیں اسپیسیفکلی فار فلڈ 2022 افیکٹڈ ایریاز. لیکن اگین بہت کچھ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ریپل افیکٹس کاز کرتا ہے. آپ کے اگر جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں پانی کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ سے جو واش اور جو ہے واٹر اور سینیٹیشن کے جو ایشوز ہیں اس کو جب ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس میں اکنامک امپیکٹ بھی آتا ہے، تو اس کو اتنا زیادہ ہم جو ہے فوکس نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں کہ واٹر اور سینیٹیشن کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس وقت یہاں پہ شہروں میں بھی، اور پاکستان کو کیا ہے جو آپ سمجھتی ہیں ہم فیس کر رہے ہیں؟ واٹر اور سینیٹیشن کا سب سے بڑا ایشو جو ہم فیس کر رہے ہیں اسپیسیفکلی شہروں میں تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ پانی کو ہم ضائع کرتے ہیں. اور اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو سینیٹیشن کی وہاں پہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے اگر آپ گاؤں وغیرہ میں جائیں، رورل ایریاز میں جائیں یا فار فلنگ ایریاز میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ واش روم کی فیسلٹیز اویلیبل ہی نہیں ہیں. اور اس میں جو ہے اسپیسیفکلی جو اس میں جینڈر ہے، جو فیمیلز ہیں وہ ینگ گرلز، ان کو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ دن کے ٹائم دے کانٹ گو ٹو دا واش رومس، اویلیبل ہی نہیں ہے. اور یہ ایشو جو ہے اس کو ابھی تک جو ہے اگر ابھی بھی دیکھیں، اگر ہم اس ٹائم پہ بھی دیکھیں پاکستان میں اس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی. اس کی وجہ سے بہت سے اور ایشوز جو ہیں جنریٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل جو پانی، اگر آپ واٹر کی بات کریں، اور میں زیادہ فوکس رورل ایریاز پہ ہی کروں گی کیونکہ ادھر جو ہے آبادی آپ کی زیادہ ہے، ادھر کے لوگ خاص کر کے فیمیل زیادہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ صرف سینیٹیشن ایشوز کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہیں. جو رورل ایریاز میں خواتین ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پانی جو ہے لے کے آتی ہیں اپنے ڈومیسٹک پرپز کے لیے، اپنی پوری فیملی کے لیے دور دور سے. تو ان کو بہت دور دور، اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پہ پانی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے پانی کی قلت ہے، تو بہت دور تک ان کو جانا پڑتا ہے، جا کے پانی لے کے آنا پڑتا ہے، میلوں چلنا پڑتا ہے، اور اپنی پوری فیملی کے لیے جو ہے، چاہے وہ سینیٹیشن پرپز کے لیے ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک یوٹیلائزیشن کے لیے ہو، کوکنگ وغیرہ جو بھی ہو، اس کے لیے ان کو جو ہے وہ جو ہے پانی ان کو کلیکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اب یہ ان کی ایک ان ایریاز میں جو ہے ایک
کمیونٹی لیول پہ ایک ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. جب ان کا ایک میجر جو ہے انرجی اور ٹائم پورے دن میں جب پانی لانے لے جانے میں لگ جاتا ہے ینگ گرلس کا اور ینگ لیڈیز کا, تو اس ٹائم کیونکہ وہ ان کا ایک ذمہ داری ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی پڑھائی سے, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ سے اور کوئی اور اپنی لائیولیہڈ ارن کرنے سے اس سے بھی وہ جو ہے متاثر ہوتی ہیں, وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. جب وہ پڑھ نہیں سکتی, جب وہ کوئی اسکلس نہیں سیکھ سکتی, اور جب وہ جو ہے کوئی لائیولیہڈ اپنی کوئی اس طرح کا ہنر کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتی, بے شک ایگریکلچر میں ہو, بے شک وہ جو ہے کوئی ٹیکسٹائل کی کاٹیج انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کری ہوں, یا کوئی کسی اور طرح کی جو بھی ان کی کمیونٹی میں یا جیوگرافیکل ایریا کے اکارڈنگلی کوئی انکم جنریشن کا سورس ہے, جب وہ نہیں کر سکتی, تو ان کی جو ہے ایک سے جو ہوتی ہے سوسائٹی میں, یا ایک پوزیشننگ جو ہوتی ہے ان کی اپنی کمیونٹی میں, وہ متاثر ہوتی ہے. اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات صرف کرتے ہیں. پانی اور سینیٹیشن کی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلوچستان میں ٹرین پہ بچپن میں نے سفر کیا ہوا ہے کوئٹہ تک, اور مچھ سے کے آگے پیچھے کہیں ایک جگہ تھی جس کا نام ہی تھا آب گم, پانی نہیں ہے, آب گم. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرین پہاڑ پہ چڑھانے کے لیے 3 انجن لگتے تھے اس کو کھینچنے کے لیے, اور ایک پیچھے سے دھکا دے گا تب وہ ٹرین اوپر چلتی تھی. پہاڑ کے اوپر چڑھانی ہوتی تھی تو باقاعدہ 2 بوگیز بڑی بڑی جو ہیں وہ باؤزر ہوتے تھے, ٹینکر جو جا کے وہاں پہ اتار دیتے تھے وہ اس کو آب گم پہ یا مچھ میں, یا آب گم پہ پروبیبلی. اور ارد گرد سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پھر ارد گرد سے وہ, اور سینکڑوں تو آپ وہ جو ٹرین کا اتارتے اس کے بعد آپ کو کھڑے ہوئے نظر بھی آتے, عورتیں بھی سارا جو ہے کلیکٹ کر کے پانی لے کے. تو واٹر کا تو ایشو ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں. سینیٹیشن کے کیا ایشو ہے؟ دے آر ادر دین دیٹ. سینیٹیشن جو ہے اٹ از ادر دین واٹر. واٹر تو آپ کا ملٹیپل پرپز کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے. سینیٹیشن کی سب سے بڑا ایشو تو اویئرنیس کا ہے. اویئرنیس کا سب سے آپ دیکھیں جو رورل ایریاز کی اگر آپ بات کرتے ہیں کمیونٹی لیول پہ, ادھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, ادھر اویئرنیس ہی نہیں ہے, کلیننیس کی اویئرنیس نہیں ہے. مطلب آپ کو اتنی آگاہی نہیں ہے کہ آپ, اور ایک تو اویئرنیس نہیں, اوپر سے فیسیلیٹیشن نہیں ہے, آپ کے ریسٹ رومس نہیں ہیں ادھر سیپریٹ فار دا وومن. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اور اگر جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, فار ایگزامپل سوپس ہو گئے, واٹر کلین ڈرنکنگ, یہ سینیٹیشن میں تو یہ نہیں آتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی جو ایشوز, اس طرح کی جو فیسیلیٹیشنز ہیں وہ اویلیبل ہیں. رورل ایریا آپ کو لگتا نہیں کہ چینج ہو رہا ہے بڑا؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے اگر آپ دیکھیں, یا 71 میں دیکھیں, تو 71 سے کتنے 50-55 سال ہو گئے, یا 70 سے دیکھیں تو پاکستان کی کل آبادی 2.5-3 کروڑ تھی, اور پنجاب جو کہ اتنا بڑا ہے اس کی 2 کروڑ ہوگی آبادی کل. اس وقت 12 کروڑ آبادی ہے. تو اس وقت واش روم کی فار ڈیفیکیشن اینڈ آل دیٹ جو ضرورت ہے وہ تو ارد گرد ایک چھوٹا سا ہیملٹ سا گاؤں ہے اور ہیوج لینڈ ہے خالی پڑا ہوا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو جہاں پہ 1.5-2 کروڑ لوگ رہتے تھے اسی ایریے میں, اور صدرن پنجاب میں اس طرح سے نہیں ہے, سینٹرل پنجاب میں وہاں پہ 10-12 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو پنجاب جو ہے وہ بھی ایک طرح سے, جو خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کی, وہ تو ایک پیری اربن ایریا ہے نا اس وقت کرنے کے لیے. تو واش روم کی وہ فیسلٹیز جو پہلے نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, اب اٹس اے بگ تھنگ. تو یہ جو اربن پلاننگ ہے اس کے بارے میں آپ نہیں سمجھتی کہ جو واش کو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, اور اے ڈی بی, یا میں نام نہیں لے رہا, یا کسی بھی ڈونر آرگنائزیشن کو جب وہ فنڈنگ کرتے ہیں تو ان کو ان چینجز کے بارے میں بیچ میں اور ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. بالکل ان کو سوچنا بھی چاہیے, اور کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آبادی جیسا آپ نے ذکر کیا زیادہ ہوا ہے, اس کے ساتھ اور بھی جو ہے ٹوپوگرافی چینج ہونا شروع ہو گئی. کافی اس طرح ہے. ابھی جو گرین ٹیکسونمی کے اوپر ایم او سی سی کام کر رہی ہے, اس میں جو ہے واش کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کا کمپوننٹ ہے. تو پالیسی لیول پہ واش کو جو ہے امپورٹنس دی جا رہی ہے, اس کو ایز اے بیسک ہیومن رائٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس میں اکارڈنگ ٹو دا ریکارڈس 22% جو ٹوٹل فنڈ ہوتا ہے وہ جو ہے واش کے لیے جو ہے ایلوکیٹ ابھی تک ہوا ہے فرام دا کلائمیٹ چینج فنڈ, اکارڈنگ ٹو دا سم آف دا رپورٹس شیئرڈ بائی دا گورنمنٹ. تو اس وجہ سے گلوبلی فار دا پاکستان ایم او سی سی کے ٹوٹل جو کلائمیٹ جی جو ہے تو 22% ہے, لیکن یہ بھی تھوڑا بہت امپروو ہے, سفیشینٹ نہیں ہے.
لیکن یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب پالیسی لیول پہ گرین ٹیکسانومی کے اوپر واش انکلوڈ کیا گیا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ڈسکشنز بھی ہوں گی, اس کے اوپر جو ہے ورک آؤٹ بھی ہوگے اور ڈونر فنڈنگ بھی اس کی طرف جو ہے ایلوکیٹ ہوگی اور موبلائز ہوگی اور ہو بھی رہی ہے. کچھ پروجیکٹس اگر آپ فلڈ 2022 افیکٹڈ ایریا سندھ بلوچستان میں دیکھیں تو اس میں واش کے اوپر کام ہو رہا ہے. بالکل اس کے علاوہ یہ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا, اس میں جو ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہے فیکٹ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو یونیسیف رپورٹس یہ جو آپ کی جو سینیٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں اور واٹر کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ کے ہیلتھ ایشوز بنتے ہیں, اور جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر افیکٹ کرتے ہیں وومن کو اور جو ہے نا چلڈرن کو بلو دا ایج آف 5. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس آف یونیسیف 53,000 جو ہے بچے جو ہیں ڈائریا کا شکار ہوئے ہیں کلین ڈرنکنگ واٹر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی بھی جو ہے کلین ڈرنکنگ واٹر بیکٹیریا فری پاکستان میں میجورٹی بالکل جو کہ بیکٹیریا فری ہو. وہ بوتلوں میں بیکٹیریا ہوتا ہے تو 50 روپے کی بوتل میں آپ جا کے کہیں ہیومن ٹیسٹ کرائیں تو بیکٹیریا نکل آتا ہے بیچ میں. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, جب آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ بڑا ویسے امیزنگ ہے, آپ کے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے. سب سے مہنگا ڈرنک جو ہے وہ واٹر ہے. سب سے مہنگا ڈرنک واٹر ہے. 50-60 روپے کی بوتل آتی ہے اور اس سے بڑے سائز کی جوس کی بوتل آ جاتی ہے 40-30 روپے میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں یہ بیسک جو ہے ایک آپ دیکھیں کتنی ایکسپینسو پڑ رہا ہے آپ کو بیسک نیڈ. ہاں وہی نا. تو کیا کرے گورنمنٹ اس کے اوپر, یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیمانڈ سائڈ کو زیادہ ٹچ کرنا چاہیے یا سپلائی سائڈ کو زیادہ؟ سپلائی سائڈ تو اسی طرح رہے گی کہ ڈیمانڈ سائڈ کو. دیکھیں ڈیمانڈ تو اس کی ہے اسپیسیفکلی جو ہے میں جب واش کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی اور میں نے اسپیسیفکلی آپ کو ایک وائڈر کمیونٹی کے اوپر ہائی لائٹ کیا کہ رورل ایریاز جو ہیں ان میں بہت زیادہ ایشوز ہیں کیونکہ اس میں ڈیمانڈ ہے وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اصل ڈیمانڈ تو وہاں پہ ہے. دیکھیں جو آپ کے ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں, جو اربن سیکٹر ہیں, ان میں اتنے ایشوز نہیں ہیں. یہاں پہ بیسک لیول کی اویئرنیس بھی ہے ریگارڈنگ سینیٹیشن. آپ کو ایک کلین ڈرنکنگ واٹر ٹھیک ہے 100% نہیں تو کافی حد تک جو ہے آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس واٹر بھی اویلیبل ہے. لیکن اگر آپ سندھ کے ایریاز میں جائیں, دور دراز ایریاز میں جہاں پہ فلڈ 2022 افیکٹڈ ہیں, وہاں پہ بیسک ریسٹ رومس کی فیسلٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس ادھر فیسلٹیز کے علاوہ آپ کے پاس ادھر جو ہے اویئرنیس نہیں ہے, آپ کو سکھایا نہیں جاتا. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں واش کی واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر تو اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ہارڈ کور کمپوننٹ کہ آپ نے ریسٹ رومس بنا دیے یا آپ نے ڈرنکنگ واٹر کے فلٹرز پرووائڈ کر دیے. اس کے علاوہ جو ہے سافٹ کمپوننٹ جیسے ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے ہیلتھ ایشوز اسپیسیفکلی فار دا وومن ہائیجین کے اوپر ان کو ٹریننگس دینی چاہیے تاکہ ان کو اپنا خود ہی خیال رکھنا زیادہ بہتر آتا ہو. جو بچے ہیں ان کے اوپر ان کی ہائیجین کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے اس کے اوپر ٹریننگس دینی چاہیے. سو اٹ از آلویز کمبینیشن آف ہارڈ اینڈ سافٹ کمپوننٹ بوتھ. کہ صرف ایک انفراسٹرکچر بنا کے دے دینا اٹس ناٹ انف. آپ ان کو ٹرین کریں, اویئرنیس کریٹ کریں, کیونکہ یہ ہمیں بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ وہاں پہ اویئرنیس کی ایجوکیشن کی کمی ہے. تبھی جو ہے ایک آپ جو ہے امپیکٹفل چینج لا سکتے ہیں. اگر اویئرنیس ہوں گی ان کو خود خواتین کو, بچوں کو اور ہر کسی کو جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو اپنا خیال خود رکھنا آتا ہوگا تو ان کی اگر وہ خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں وہ بیمار کم ہوں گے. جب وہ بیمار کم ہوں گے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو ہے ان کے فائنینسز پہ بھی آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, خرچے بھی کم ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی جو ہے متاثر کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ سو مچ ٹائم. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو کلائمیٹ فائنینس ہے, کیونکہ ہماری گیسٹ جو ہیں وہ کلائمیٹ فائنینس کی ایکسپرٹ ہیں, تو اس میں اس وقت فزیکل سپیس موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونر منی بھی موجود ہے تھوڑی سی. تو اس کو اگر کمبائن کیا جائے, لیکن ان کا بتانا یہ ہے کہ رورل سائڈ کے اوپر جو ہے اس پہ اویئرنیس پہ اور نیریٹو پہ اور ایجوکیشن پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک دفعہ جو فیسلٹی ہارڈ ویئر کریٹ کر کے دے دیا جائے پھر اس کو وہ مینٹین خود کر سکیں. ادروائز وہ پھر ورکیبل نہیں رہتا اور اس کے بہتر رزلٹ پر نہیں نکلتے. اور اگر اس کو نہ لک آفٹر کیا جائے, نہ اس کا خیال رکھا جائے, تو یہ صرف ایک ہیلتھ ایشو نہیں ہے, بٹ اٹس این اکنامک ایشو, اٹس اے ہیومن ڈیولپمنٹ ایشو, اینڈ آبویسلی اٹس اے اکنامک سیکورٹی ایشو ایز ویل. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.
اللہ حافظ.